ابو جعفر اور سلیم پاشا دیر تک اپنی مستقبل کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر غور کرتے رہے اور بات چیت کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ ابو جعفر کا ادرینہ سے فی الفور نکل جانا ہی مناسب ہے، کیونکہ قاسم کا لاپتہ ہونا اور سلطان کی پراسرار خاموشی چیخ چیخ کر آنے والے خطرے کی خبر دے رہی تھی۔ لہٰذا جب منصوبہ بندی مکمل ہو چکی اور تمام معاملات بخوبی طے پا گئے تو سلیم پاشا ابو جعفر سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا۔ ابو جعفر چونکہ ادرینہ کا قابل ذکر خطیب تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جمعہ کے دن لوگ اس کی غیر حاضری کو محسوس کریں اور کسی شک میں مبتلا ہوں۔ اس لیے اس نے جمعے کے خطبے کے بعد جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کے اندھیرے میں مارسی کے ہمراہ البانیہ کے لیے روانہ ہونے کا پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ ابو جعفر نے ایک متبادل حکمت عملی بھی وضع کر لی تھی، جو پہلی حکمت عملی کی ناکامی کی صورت میں بروئے کار لائی جانی تھی۔ اس کی ضرورت ایسی صورت میں پیش آنی تھی کہ اگر ادرینہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے دوران ابو جعفر کو گرفتار کر لیا جاتا تو ینیچیری میں موجود اس کا پہلے سے تیار فوجی دستہ بازور شمشیر اسے رہائی دلا کر شہر سے باہر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیتا، جس کا تعین پہلے ہی کیا جا چکا تھا، جہاں پر اس کے ساتھی مارسی کے ہمراہ پہلے ہی سے موجود ہوتے اور یہ لوگ برق رفتاری کے ساتھ فرار ہو جاتے۔ غالباً ابو جعفر کے مقدر میں متبادل حکمت عملی کو بروئے کار لانا ہی رقم کیا جا چکا تھا، کیونکہ جمعہ کے دن جب کہ سینکڑوں لوگ ابو جعفر کا جمعے کا خطبہ باادب ہو کر سن رہے تھے، ایک حیران کن واقعہ رہنما ہوا۔ جمعہ کا خطبہ جاری تھا، لوگ بڑی توجہ سے خطبہ سماعت کر رہے تھے کہ اس دوران مجمع میں سے ایک طویل قامت شخص اٹھا جس نے امامہ کے پلو سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا اور چلتا ہوا ممبر کے قریب آن پہنچا۔ نمازی یکدم اس طویل قامت شخص کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ ابو جعفر نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور گلے دار آواز میں اجنبی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور جمعے کے خطبے کے دوران تم نے یہ حماقت کیوں کی؟ اجنبی نوجوان نے ابو جعفر کی بات کا جواب دینا ضروری خیال نہ کیا اور نمازیوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہنے لگا، معزز نمازیوں، یہ شخص جو آپ میں خطیب مغرب کے نام سے مشہور ہے اور آپ گزشتہ 20 برس سے جمعہ کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، در حقیقت مسلمان نہیں اور مسلمان کے بحیث میں ایک کٹر عیسائی ہے اور ادرینہ میں مقیم رہ کر قیصر قسطنطنیہ کے جاسوسوں کی سربراہی کر رہا ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، سلطان محض آپ کی وجہ سے اسے کیفر کردار تک پہنچانے سے صرف نظر کرتے رہے کہ کہیں آپ اس کی گرفتاری پر مشتعل ہو کر آج کل بہت سے لوگ مختلف قسم کے ملٹی اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں، جیسا کہ فیس بک اکاؤنٹ، امیزون اکاؤنٹ، لنکڈن اکاؤنٹ۔ تو آپ بھی اگر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گو لاگن بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگن از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور گو لاگن کو ٹرائی آؤٹ کریں۔